السلام علیکم۔ رشتہ دل کا ناول میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ رات کو آہل کے کمرے میں لیٹے حوریہ اپنی زندگی میں آنے والے اس پڑاؤ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیسے ایک دن میں اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ صبح تک تو اپنے آپ کو اس دنیا کی بدقسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، وہ لڑکی جس کی زندگی جہنم سے بھی بری ہونے والی تھی، اور اب وہ اس عالیشان گھر میں ایک فوجی کی بیوی اس کے بچے کی ماں کی حیثیت سے موجود تھی۔ سب کچھ اسے ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں سنا نہ دیکھا میں نے جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ آج صبح تک تو میں بالکل تنہا اکیلی تھی، اور اب مجھے کچھ ہی گھنٹوں میں اتنے سارے رشتوں میں بند کی گئی ہوں۔ اگر انہیں سچ پتہ لگ گیا تو انہوں نے تو میری جان نکال لینی ہے۔ کہیں مجھے جاسوس سمجھ کر پھانسی ہی نہ دے دیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ پہلی تھوڑی مشکلات تھی زندگی میں، جو اب یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ میں صبح ہی انہیں ساری سچائی بتا دوں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن میں کدھر جاؤں گی؟ باہر چاچا مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو پھر تو مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے کسی کوٹے پہ بھیج دے۔ نہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ یہاں کم از کم میری عزت تو محفوظ ہے، اور ویسے بھی انہیں کون بتائے گا میری سچائی سوائے میرے یا ان کے بیٹے کے، اور وہ تو 3 سال سے پہلے نہیں آئے گا۔ تب تک تو میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ ابھی میرے لیے سب سے محفوظ جگہ یہی ہے۔ ایک فوجی کی بیوی پر کون بری نظر ڈالے گا؟ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، اس کے آنے سے پہلے ہی میں ادھر سے چلی جاؤں گی۔ بچے کے رونے کی آواز نے حوریہ کو مختلف سوچوں سے نکالا۔ دودھ پلانے کے بعد حوریہ پیڈر دھونے کے لیے اٹھی تو سامنے دیوار پر لگی میجر آہل کی تصویر دیکھ کر رک گئی۔ تصویر میں میجر آہل فوجی یونیفارم پہنے سر فخر سے بلند اٹھائے بہت شاندار لگ رہا تھا، بالکل کسی خوبصورت شہزادے کی طرح جس کی آنکھوں میں دنیا کو فتح کرنے کا عزم ہو۔ ایسی ہی ایک تصویر بیڈ کے سائیڈ دراز پر بھی رکھی تھی، جس میں وہ بلیک سوٹ کے ایک ہاتھ پینٹ کے جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں گلاس پکڑے جس میں آدھے سے بھی تھوڑا جوس تھا۔ حوریہ اس کی دیوار پر لگی تصویر کے سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی، تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہاں تمہارے گھر میں ایک لڑکی تمہارے نام پہ رہ رہی ہے۔ تم وہاں دشمنوں سے لڑنے میں مصروف ہو، اور یہاں کوئی تمہاری دنیا میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا تم اس سب کے لیے مجھے معاف کر سکو گے؟ تصویر کی بولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر سر جھٹک کر حوریہ پیڈر دھونے چلی گئی۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ ساری رات وقفے سے اٹھ کر بچے کو دودھ پلانے اور بار بار جاگنے کی وجہ سے اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ اسے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ بچے کو کمبل سے اچھی طرح ڈھانپ کر اور اطراف میں کشن رکھ کر فریش ہو کر وہ باہر نکل آئی۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کا کمرہ اوپر دوسرے منزل پر تھا اور کچن نیچے۔ کچن میں آ کر چائے بنائی اور باہر ہال میں بیٹھ کر پینے لگی۔
تبھی ہاتھ میں اخبار لے کرنل صاحب آئے۔ انہیں دیکھ کر حوریہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور انہیں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش دلی سے دیا۔ حوریہ کو کل کی نسبت آج ان کا لہجہ تھوڑا بہتر لگا۔ تبھی اس نے ہمت کر کے کہا، آپ چائے پیئیں گے؟ نہیں بیٹا، میں پی چکا ہوں۔ حوریہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کہیں۔ اسے ان کے رویے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہیں، پسند کی شادی کی وجہ سے۔ اگر بیٹے سے ناراض ہے تو بہو سے بھی ہوں گے، اور حوریہ کو ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک اس نے ادھر رہنا ہے۔ اس گھر کے لوگوں سے تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ اس نے رات کو ہی کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ ان کے رحم و کرم پر تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بات بڑھانے کی خاطر حوریہ نے پوچھا۔ میں روز ناشتہ 8 بجے ہی کر لیتا ہوں۔ ان کے جواب پر حوریہ کو اچانک شرمندگی نے آ گرا اور وہ کہنے لگی، میں بھی روز جلدی ہی اٹھ جاتی ہوں، لیکن رات کو ہم بار بار اٹھا رہا تھا، نیند ہی نہیں پوری ہوئی۔ لیکن میں کوشش کروں گی کہ کل سے ناشتے میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ حوریہ کی بات سن کر کرنل صاحب مسکرائے اور اخبار کا پیج الٹتے ہوئے کہنے لگے، کوئی بات نہیں بیٹے، چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، آپ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھا کریں۔ کرنل صاحب نے نرمی سے کہا، لیکن ان کی بات سن کر حوریہ مسکرا بھی نہ سکی۔ حوریہ ان کی نظریں اخبار کے صفحے پر لکھی ایک خبر پر تھی۔ وہ خبر پڑھ کر حوریہ ساخت ہو گئی تھی۔ اتنی جلدی اس سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ کرنل صاحب سے اخبار لے کر پوری خبر پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ان سے ماننے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر اس کی مشکل قدرت نے آسان کی۔ کرنل صاحب کو فون بجنے لگا اور وہ اخبار میز پر رکھ کر کال سننے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حوریہ نے اخبار اٹھا اور وہ خبر بار بار پڑھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قسمت یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اس کی مشکلوں کا خاتمہ یوں اتنی جلدی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ اس خبر کے مطابق رات جوئے کے اڈے پر جواریوں کی لڑائی میں 2 لوگ مارے گئے، جن میں سے ایک اس کا چاچا تھا۔ مرنے والوں کی تصاویر بھی ساتھ تھی۔ حوریہ بار بار خبر پڑھ کر اپنے آزاد ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ اب میں آزاد ہوں، اب میں کھل کر سانس لے سکتی ہوں، اب مجھے ادھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی انہیں ساری سچائی بتا دیتی ہوں اور یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ میجر آ کر مجھے جاسوس یا دہشت گرد سمجھ کر پھانسی پر لٹکا دے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ حوریہ اپنے مستقبل کے سوچوں میں گھری ہوئی تھی، تبھی کرنل صاحب آئے اور حوریہ سے کہنے لگے، بیٹا آپ جا کر تیار ہو جائے اور بچے کو بھی تیار کر دے، میری بہن اور ان کی فیملی آ رہی ہے آپ سے ملنے۔ شاباش، جلدی کرے، وہ راستے میں ہیں۔ بابا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ پلیز میری بات سن لیں۔ حوریہ نے سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن تب ہم کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی اور حوریہ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ بیٹا آپ جائے، ہمارے پوتے کو تیار کرے اور خود بھی تیار ہو جائے، مہمان بس آنے ہی والے ہوں گے۔
باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ کرنل صاحب کی بات سن کر حریہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں چھوٹا سا حمد رو رو کر احساس دلا رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اسے حریہ کی ضرورت ہے۔ بچے کو دیکھ کر حریہ کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ بچہ تھا بھی بہت پیارا، گورا گورا اور نرم و ملائم، لیکن قدرے کمزور۔ ایک دن میں ہی حریہ کو اس سے بہت لگاؤ ہو گیا تھا، اور لگاؤ سے بھی زیادہ ہمدردی۔ اس سے یہ بات بہت چبھ رہی تھی کہ اس کا باپ ایسے کیسے کسی اور کے بھروسے اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور اگر گیٹ پر حریہ کی بجائے کوئی اور عورت ہوتی تو آج یہ بچہ کدھر ہوتا۔ یہ سب سوچ کر بچے کے لیے اس کی ہمدردی مزید بڑھ رہی تھی۔ وہ اس سے بالکل اپنے جیسا لگ رہا تھا، اس پوری دنیا میں تنہا، ایک دم اکیلا۔ آ جاؤ بیٹا، میں آپ کو تیار کر دوں، پھر تو میں نے چلے جانا ہے۔ پتہ نہیں پھر آپ کو کون سنبھالے گا۔ خیر آپ فکر نہ کرے، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کروں گی، ڈھیر ساری دعائیں، اور پھر آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، پھر کیا آپ بھی مجھے یاد کرو گے؟ اپنے سوال پر حریہ خود ہی ہنس دی، میں بھی کتنی پاگل ہوں، آپ مجھے کیسے یاد کرو گے؟ آپ تو اتنے چھوٹے سے ہو، اور شاید ابھی تک تو آپ مجھے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں تو دیکھ سکتی ہوں، آپ کو میں یاد کرتی رہوں گی۔ حریہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو تیار بھی کر رہی تھی، اور وہ بچہ آنکھیں کھولے حریہ کو دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ تو تیار ہو کر اتنے پیارے لگ رہے ہیں، چلو آپ کی پکس بناتے ہیں، اور ہم دونوں اپنی سیلفی بھی لیں گے، ہماری آخری سیلفی۔ نہیں یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، ساؤنڈ کر رہا ہوں، ہماری الوداعی سیلفی۔ اب ٹھیک ہے نا؟ حریہ نے اپنے اور بچے کی ڈھیر ساروں تصویر بنائے، اور بار بار بچے کو پیار بھی کرتی رہی، اور پکس بھی بناتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا۔ اس کی خود کے تو کوئی بہن بھائی تھے نہیں، اور نہ ہی رشتہ داروں کی طرف سے زیادہ آنا جانا تھا، تو ایسے میں کبھی اتنے چھوٹے بچے کو گود میں لینے کا اتفاق ہوا ہی نہیں تھا، اور اس بچے کی حرکت اس سے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا اور بہت بلا بھی تھا، لیکن اب جدائی کا وقت بھی بہت جلد آ گیا تھا۔ حریہ کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ اس کی قسمت میں خوشیوں کے لمحات بہت کم مدت کے لیے آتے ہیں۔ کیا سچ میں ایسا تھا؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ لائک، کمنٹ، شیئر، فالو اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔